چلیں آج ایک ایسی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں جس نے 1400 سال سے بھی پہلے عرب کے ریگستانوں کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ اور یہ صرف کوئی پرانی تاریخ کا سبق نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی زبردست تبدیلی کی داستان ہے جس کی روشنی آج بھی لاکھوں زندگیوں میں ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ مطلب ایک معاشرہ جو نفرت اور ظلم کی بنیادوں پر کھڑا تھا، وہ اچانک محبت اور انصاف کا گہوارہ کیسے بن گیا؟ اس اتنی بڑی تبدیلی کے پیچھے آخر کون سی طاقت کام کر رہی تھی؟ چلے مل کر جانتے۔ اچھا، اس تبدیلی کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، اسلام سے پہلے کے عرب میں۔ یہ ایک ایسی دنیا تھی جہاں ہر طرف لڑائی جھگڑے اور بت پرستی کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسی جگہ کا جہاں لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو پوج رہے ہیں، جہاں قبیلے ذرا سی بات پر سالوں سال ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، اور مکہ جو اس وقت تجارت کا ایک بڑا مرکز تھا، وہیں ناانصافی اپنے عروج پر تھی، طاقتور کمزور کو کچل رہا تھا، اور ایمانداری وہ تو جیسے کوئی بھولی بسری کہانی بن چکی تھی۔ اور اس بت پرستی کی انتہا دیکھیں کہ کعبہ، جسے ایک اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، اس کے اندر پورے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ تعداد اس دور کے روحانی بحران کی گہرائی کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اسی تاریکی میں امید کی ایک کرن بھی تھی، ایک ایسی شخصیت جن کا کردار اس معاشرے سے بالکل ہی مختلف تھا۔ وہ تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی سچائی اور امانت داری کی وجہ سے سب میں ممتاز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن 570 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ تھا، لیکن آپ کی زندگی کا آغاز ہی مشکلات سے بھرا تھا، کیونکہ آپ بہت چھوٹی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ بچپن سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کی مثالیں دی جاتی تھیں، یہاں تک کہ وہ لوگ جو بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین مخالف بنے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کہہ کر پکارتے تھے، یعنی سچا اور امانت دار۔ سوچئے، اس بے ایمان معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری ایک روشنی کی طرح تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، ایک ایسا لمحہ جس نے نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بلکہ پوری انسانیت کی تاریخ کا رخ موڑ دیا، وحی کا نزول۔ 40 سال کی عمر میں آپ اکثر مکہ کے شور شرابے سے دور غار حرا کی تنہائی میں چلے جاتے۔ وہاں آپ کائنات اور اس کو بنانے والے کے بارے میں گہرا غور و فکر کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک رات اسی غار میں فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پہلا پیغام لے کر آئے۔ یہ الفاظ تاریخ بدلنے والے تھے، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ یہ اسلام کے آغاز کا باقاعدہ اعلان تھا۔ اس پیغام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے قریب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گہرے دوست حضرت ابو بکر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کزن حضرت علی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید۔ انہی لوگوں نے مل کر اس نئی جماعت کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ راستہ بالکل بھی آسان نہیں تھا۔ مکہ کے طاقتور سرداروں نے اس نئے پیغام کو آسانی سے قبول نہیں کیا۔ آئیے اب ذرا اس مشکل دور کو دیکھتے ہیں جب مسلمانوں کو اپنے ایمان کی خاطر سخت ترین آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو مکہ کے سردار غصے سے بھڑک اٹھے۔ انہوں نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، انہیں مارا پیٹا گیا، ان کا سماجی اور معاشی بائیکاٹ کیا گیا، یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو تو اپنا وطن چھوڑ کر حبشہ ہجرت کرنے پر بھی مجبور کر دیا گیا۔ لیکن ان تمام مشکلات کے باوجود مسلمانوں کے ایمان میں ذرا بھی کمی نہیں آئی۔ وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اپنے دین پر ڈٹے رہے۔ ان کا عزم ایک چٹان کی طرح مضبوط تھا۔ مکہ میں 13 سال کی سخت آزمائشوں کے بعد اللہ کے حکم سے ایک نیا دروازہ کھلا۔ یہ ہجرت کا وقت تھا، مدینہ کی طرف ایک ایسا سفر جو ایک نئی اور روشن صبح کا آغاز بننے والا تھا۔ تو آئیے اب تک کے اہم واقعات کو ایک نظر میں دہرا لیتے ہیں۔ 570 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش،
پھر 610 میں پہلی وحی کا نزول اور 622 میں مدینہ کی طرف ہجرت۔ یہ وہ 3 اہم موڑ تھے جنہوں نے اسلام کی تاریخ کو ایک نیا رخ دیا۔ مدینہ پہنچ کر اسلام صرف ایک عقیدہ نہیں رہا بلکہ ایک مکمل طرز زندگی بن گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، جو صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ ایک کمیونٹی سینٹر بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا انصاف کا نظام قائم کیا جہاں امیر اور غریب، طاقتور اور کمزور سب برابر تھے۔ تو آخر اس پیغام کی بنیاد کیا تھی؟ یہ انصاف، بھائی چارے اور امن کا پیغام تھا، جس نے ایک بکھرے ہوئے معاشرے کو ایک مضبوط اور متحد قوم میں بدل دیا۔ یہ پیغام 3 بنیادی اصولوں پر کھڑا تھا۔ پہلا، ایک اللہ پر ایمان جو تمام انسانوں کا خالق ہے۔ دوسرا، انصاف اور بھائی چارہ جہاں رنگ، نسل یا قبیلے کی کوئی حیثیت نہ ہو۔ اور تیسرا، امن جو ایک مہذب معاشرے کی اصل بنیاد ہے۔ تو چلیں اب واپس وہیں چلتے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی۔ یہ تبدیلی صرف کوئی خیالی بات نہیں تھی بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت تھی۔ جہاں پہلے نفرت تھی وہاں اب محبت تھی، جہاں ظلم کا راج تھا وہاں اب انصاف تھا۔ یہ اسلام کے پیغام کی عملی تصویر تھی۔ اور یہ کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کیا واقعی ایک خیال، ایک آئیڈیا ایک پورے معاشرے کو بدل سکتا ہے؟ اسلام کے آغاز کی یہ داستان اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ایمان، انصاف اور صبر کے اصولوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ نہ صرف ایک معاشرے بلکہ پوری دنیا کو بدل سکتے ہیں۔